پہلے پارے کے چھٹے رکوع کا آغاز ہے اور یہ سورہ بقرہ کا بھی چھٹا رکوع ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 47 سے اس رکوع کا آغاز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا بنی اسرائیل اذکروا، اے اولاد یعقوب یاد کرو، نعمتی التی انعمت علیکم، میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا، میری وہ نعمت جو میں نے تم پر فرمائی، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور یہ کہ اس سارے زمانے پر تمہیں فضیلت دی، بڑائی دی۔ یہاں پر علی العالمین میں الف لام جو ہے اس کا استغراق حقیقی نہیں، مراد یہ ہے کہ میں نے تمہارے آباء و اجداد کو ان کے زمانے والوں پر فضیلت دی، یا یہ فضیلت جزئی ہے، یعنی یہاں فضل جزئی مراد ہے جو اور کسی امت کی فضیلت کا نافی نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں ارشاد فرمایا، کنتم خیر امت، کہ تم سب میں بہترین امت ہو۔ اس تفسیر کی عبارت کا خلاصہ یہ ہے کہ یہاں پر مفسرین نے دو قول بیان کیے۔ ایک قول یہ ہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بنی اسرائیل کو، یعنی بنی اسرائیل کے جو مسلمان تھے، انہیں اس زمانے کے لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی، لیکن پھر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بعد سب سے افضل جو امت ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ ہمیشہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی۔ بنی اسرائیل کے مسلمانوں کو ایک فضیلت کا جز اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، یعنی بعض معاملات میں فضیلت عطا فرمائی۔ تو بعض معاملات میں فضیلت سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ہر معاملے میں فضیلت حاصل ہے۔ یوں بالعموم تو امت محمدیہ کو فضیلت حاصل ہے، لیکن اس زمانے میں بنی اسرائیل کے مسلمانوں کو بعض معاملات میں اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی۔ یہاں پر یہ بھی سوچنا چاہیے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو فضیلت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، اس کی حکمت یہ بیان کی گئی کہ امت محمدیہ کا اعزاز یہ ہے کہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ تو حق بات کہنا اور برائی سے روکنا، نیکی کا حکم دینا، یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ آج ہم مسلمانوں کی اکثریت اس راستے سے دور ہو گئی۔ جب ہم اس راستے پر دوبارہ آ جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ عروج عطا فرمائے گا۔ آگے ارشاد فرمایا، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی جان دوسرے کا بدلہ نہ ہو سکے گی، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور نہ کافر کے لیے کوئی سفارش مانی جائے گی، وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ کچھ لے کر اس کی جان چھوڑی جائے گی اور نہ ان کی مدد ہوگی۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ اس آیت کریمہ میں پہلی بات یہ فرمائی گئی کہ قیامت کے دن سے ڈرو
جس دن کوئی جان دوسرے کا بدلہ نہ ہو سکے گی، وہ روز قیامت ہے، یعنی قیامت کے دن کا یہاں ذکر ہے۔ آیت میں نفس 2 مرتبہ آیا ہے، پہلے سے نفس مومن، دوسرے سے نفس کافر مراد ہے۔ یعنی مراد یہ ہے کہ دنیا میں ایسا ہوتا ہے، بعض اوقات باپ یہ کہتا ہے کہ میرے بیٹے کی جگہ مجھے رکھ لو، مجھے جیل میں ڈال دو، میرے بیٹے کو چھوڑ دو۔ زمانے جاہلیت میں یہ ہوتا کہ ایک بندے کو چھڑانے کے لیے 10 بندے جیل میں چلے جاتے، وہ کہتے ہم 10 بندوں کو سزا دے دو یا ہمارے سردار کے بیٹے کو چھوڑ دو۔ تو وہاں تو دنیا میں تو ایسے تبادلے ہوتے رہے، لیکن قیامت میں ایسا نہیں ہوگا کہ اگر ایک باپ مومن ہے، بیٹا کافر ہے، تو مومن باپ کی وجہ سے کافر بیٹے کو چھوڑ دیا جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ جس کا خاتمہ کفر پر ہوا وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں چلے گا۔ دوسری بات فرمائی گئی وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور نہ کافر کے لیے کوئی سفارش مانی جائے گی، یعنی جس کا خاتمہ کفر پر ہوا اس کے لیے اگر کوئی سفارش کرے تو اس کی سفارش قبول نہ ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت کبریٰ کا دروازہ کھولیں گے، پھر حضور کے صدقے میں انبیاء، صحابہ، اہل بیت، اولیاء، صدیقین، شہداء، صالحین شفاعت کریں گے، لیکن یہ اللہ کے نیک بندے شفاعت صرف مومن کی کریں گے۔ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور نہ کچھ لے کر اس کی جان چھوڑی جائے گی۔ دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ مال کے عوض بس اوقات جان چھوٹ جاتی ہے، لیکن آخرت میں ایسا نہیں ہوگا۔ اول تو کسی کے پاس مال نہیں ہوگا، اور اگر مال ہو بھی تو مال قبول نہ کیا جائے گا، یعنی بالفرض اگر مال ہوتا بھی تو قبول نہ ہوتا، لیکن مال کسی کے پاس قیامت کے میدان میں نہیں ہوگا۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ یہاں سے رکوع کے آخر تک 10 نعمتوں کا بیان ہے، وہ 10 نعمتیں جو بنی اسرائیل کی آبا و اجداد کو ملیں۔ ارشاد فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات بخشی، قوم قبط اور عمالیق سے، جو مصر کا بادشاہ ہوا اس کو فرعون کہتے ہیں، یعنی قبط اور عمالیق جو قوم ہے اس سے جو بھی مصر کا بادشاہ ہوتا اس کا لقب فرعون ہوتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے فرعون کا نام ولید بن مصعب بن ریان ہے، یہاں اسی کا ذکر ہے۔ اس کی عمر 400 سال سے زیادہ ہوئی، اور آل فرعون سے مراد فرعون کی اولاد نہیں ہے، بلکہ فرعون کے متبعین ہیں جو فرعون کی پیروی کرنے والے تھے۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات بخشی۔ یسومونکم سوء العذاب، کہ تم پر برا عذاب کرتے تھے۔ عذاب سبھی برے ہوتے ہیں، لیکن سوء العذاب وہ عذاب کہلائے گا جو اور عذابوں سے شدید ہو۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے یہاں پر ترجمہ کیا برا عذاب۔ فرعون نے بنی اسرائیل کو غلام بنایا تھا، اور ایک ایک بنی اسرائیل کے ایک ایک فرد کو ایک ایک فرعونی کے حوالے کیا تھا۔ فرعون نے بنی اسرائیل پر نہایت بے دردی سے
محنت اور مشقت کے دشوار کام لازم کیے تھے۔ وہ پتھروں کی چٹانیں کاٹتے، پھر اسے دھوتے۔ پتھروں کی چٹانیں کاٹ کر دھوتے دھوتے بنی اسرائیل کی کمریں، گردنیں زخمی ہو گئی تھیں۔ غریبوں پر ٹیکس مقرر کیے تھے جو سورج ڈوبنے سے پہلے زبردستی وصول کیے جاتے تھے۔ جو نادار غریب کسی دن ٹیکس ادا نہ کر سکتا، اس کے ہاتھ گردن کے ساتھ ملا کر باندھ دیے جاتے تھے اور مہینہ بھر تک اسی مصیبت میں رکھا جاتا تھا، اور طرح طرح کی ظالمانہ سختیاں ان پر تھیں، طرح طرح کے عذابات تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان تکلیفوں سے نجات دی۔ یذبحون ابناءکم، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے، ویستحیون نساءکم، اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتے۔ فرعون نے خواب دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے آگ آئی اور اس نے پورے مصر کو گھیر لیا۔ مصر کو گھیر کر تمام قبطیوں کو جلا ڈالا، یعنی فرعونیوں کو جلا ڈالا۔ بنی اسرائیل کو کچھ نقصان نہ پہنچایا۔ اس سے فرعون کو بہت وحشت ہوئی، گھبراہٹ ہوئی۔ کاہنوں نے اس خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیرے ہلاک اور سلطنت کے زوال کا باعث ہوگا۔ یہ سن کر فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو لڑکا پیدا ہو قتل کر دیا جائے۔ داعیاں تفتیش کے لیے مقرر ہوئیں۔ 12,000 اور ایک دوسری روایت کے مطابق 70,000 لڑکے بچے قتل کر دیے گئے۔ 90,000 حمل گرا دیے گئے۔ مشیت الہی سے بنی اسرائیل کے بوڑھے جلدی جلدی مرنے لگے۔ قوم قبط کے رؤساء نے، یعنی فرعونیوں نے، گھبرا کر فرعون سے شکایت کی کہ بنی اسرائیل میں موت کی گرم بازاری ہے، بوڑھے مر رہے ہیں اور بچوں کو تم قتل کر رہے ہو۔ تو اب جوان تو ختم ہو گئے کیونکہ بچے مر گئے، تو بچے جوان ہوتے تو وہ ہمارے کام آتے، اور جوان جلدی بوڑھے ہو کر مرنے لگے۔ تو اگر یہی حال چلتا رہا تو ہمارے لیے جو کام کاج کے مشقتوں کے کام ہیں، ان مشقتوں کے کاموں کو کرنے کے لیے ہم جوان کہاں سے لائیں گے؟ ہمیں خدمتگار کہاں سے میسر آئیں گے؟ فرعون نے حکم دیا کہ 1 سال بچے قتل کیے جائیں گے اور 1 سال زندہ چھوڑے جائیں گے۔ تو جو سال چھوڑنے کا تھا اس میں حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جو سال بچوں کے قتل کرنے کا سال تھا اس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ بے وقوفی اور نادانی دیکھیں۔ کاہنوں نے جو اسے بات کہی تھی، اگر وہ بات سچی تھی تو جتنے بھی بچے قتل کر دے، یعنی فرعون کو سوچنا چاہیے تھا۔ فرعون اگر یہ سوچتا کہ کاہنوں نے اگر یہ بات کہی ہے، اگر یہ بات سچی ہے اور تقدیر کا فیصلہ ہے، تو میں جتنے بھی بچے قتل کر دوں، جو بچہ مجھے تباہ کرے گا وہ ضرور تباہ کرے گا۔ دوسری بات یہ کہ 70,000 بچوں کو قتل کر دیا، 90,000 حمل گرا دیے گئے۔ پھر اس نے یہ فیصلہ کیا کہ 1 سال بچے زندہ رکھے جائیں گے، 1 سال مارے جائیں گے۔ تو اس نے یہ نہیں سوچا کہ جس سال بچے زندہ رکھے جائیں گے ہو سکتا ہے اسی سال وہ بچہ پیدا ہو جائے جو مجھے ہلاک کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی شان اور عظمت اور مشیت دیکھیں کہ جس سال بچے زندہ رکھنے کا سال تھا اس سال
موسیٰ علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے، بلکہ اسی سال پیدا ہوئے جو بچوں کے لیے قتل کا سال تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت فرمائی اور موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے فرعون کو ہلاک فرمایا۔ اس میں ساری دنیا کے لیے درس ہے کہ اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، اللہ کا دین ضرور غالب آئے گا۔ جتنی یہود و نصارہ اور دشمنان اسلام سازش کر لیں، جتنے منصوبے بنا لیں، اللہ ان کے منصوبوں کو نیست و نابود فرمانے والا ہے۔ وہی ہوگا جو منظور خدا ہے، لہذا وہ تقدیر کا، اللہ کی حکمتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ انہیں چاہیے کہ وہ اللہ کے دین سے مقابلہ نہ کریں، بلکہ دین کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیں۔ آگے ارشاد فرمایا وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی بلا تھی یا بڑا انعام۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے یہاں دو ترجمے کیے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بلا امتحان کو اور آزمائش کو کہتے ہیں۔ تو لفظی ترجمہ یہ ہوگا اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی، بڑا امتحان تھا۔ آزمائش نعمت سے بھی ہوتی ہے اور شدت و محنت سے بھی آزمائش ہوتی ہے۔ نعمت سے بندے کی شکر گزاری اور محنت سے اس کے صبر کا حال ظاہر ہوتا ہے۔ اگر ذالکم کا اشارہ فرعون کے مظالم کی طرف ہو تو بلا سے محنت اور مصیبت مراد ہوگی، اور اگر ان مظالم سے نجات دینے کی طرف ہو تو نعمت، یعنی مراد یہ ہے کہ بلا سے مراد ہے آزمائش، امتحان۔ اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی، امتحان تھا۔ اگر آزمائش سے مراد وہ نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان مظالم سے، ظلموں سے، عذابوں سے نجات دی، تو مراد یہ ہے کہ اس میں بڑا انعام تھا، بڑی نعمت تھی تمہارے لیے، تاکہ تم اب شکر کرو اور تمہاری شکر گزاری ظاہر ہو۔ اور اگر آزمائش سے مراد جو ہے ذالکم کا اشارہ فرعون کے ظلموں کی طرف ہے، تو مراد یہ ہے کہ اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑا امتحان، بڑی آزمائش تھی، یعنی بہت مصیبت تمہارے لیے تھی، مشکل تھی۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا اور اللہ نے اس مصیبت سے تمہیں نجات دی۔ ہر صورت میں بنی اسرائیل کو چاہیے کہ وہ غور کرے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ آگے ارشاد فرمایا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، تو تمہیں بچا لیا، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور فرعون والوں کو تمہاری آنکھوں کے سامنے غرق کر دیا، ڈبو دیا۔ یہ دوسری نعمت کا بیان ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر فرمائی کہ انہیں فرعونیوں کے ظلم و ستم سے نجات دی اور فرعون کو اور اس کی قوم کو بنی اسرائیل کے سامنے غرق کیا۔ یہاں آل فرعون سے فرعون اپنی قوم کے ساتھ مراد ہے، جیسا کہ کرمنا بنی آدم کہ لفظی معنی ہے ہم نے آدم کی اولاد کو عزت عطا فرمائی۔ اس آیت کریمہ میں حضرت آدم علیہ السلام بھی داخل ہیں اور آپ کی اولاد بھی داخل ہے۔
مختصر واقعہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق رات میں بنی اسرائیل کو مصر سے لے کر روانہ ہوئے۔ صبح فرعون ان کی تلاش میں ایک بہت بڑا لشکر لے کر چلا۔ بعض روایتوں میں یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی تعداد تقریباً 6 لاکھ تھی، اور فرعون جو لشکر لے کر انہیں پکڑنے کے لیے چلا اس کی تعداد تقریباً 12 لاکھ تھی، اور فرعون نے سمندر کے کنارے انہیں پا لیا۔ بنی اسرائیل نے یہ منظر دیکھا کہ آگے سمندر ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر آ رہا ہے۔ یہ دیکھ کر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کی، تو آپ نے اللہ کے حکم کے مطابق سمندر میں اپنا عصا یعنی لاٹھی آپ نے ماری، اپنا عصا مارا۔ اس کی برکت سے عین سمندر میں 12 خشک راستے پیدا ہو گئے اور پانی دیواروں کی طرح کھڑا ہو گیا۔ ان آبی دیواروں میں، پانی کی دیواروں میں جالی کی طرح روشن دان بن گئے۔ بنی اسرائیل کی ہر جماعت، یعنی بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، 12 گروہ تھے، تو ان 12 راستوں پر یہ 12 قبیلے روانہ ہوئے۔ بنی اسرائیل کی ہر جماعت ان راستوں میں ایک دوسرے کو دیکھتی اور آپس میں گفتگو کرتی گزر گئی۔ فرعون سمندر میں یہ راستے دیکھ کر ان میں چل پڑا۔ جب اس کا تمام لشکر سمندر کے اندر آ گیا تو سمندر اپنی اصلی حالت پر آ گیا۔ تمام فرعونی اس میں غرق ہو گئے۔ سمندر کا عرض 4 فرسنگ تھا، یعنی تقریباً 36 میل تھا، اور یہ واقعہ بحر قلزم کا ہے جو بحر فارس کے کنارے پر ہے، یا بحر ماورائے مصر کا جس کو اصاف کہتے ہیں۔ یہاں پر یہ وضاحت ذہن میں رکھیے گا کہ تفسیروں میں جب یہ واقعہ لکھا گیا تو بعض جگہوں پر لفظ دریا ہے، تو وہاں بھی اس سے مراد سمندر ہے۔ بعض نے یہ کہا کہ اصل میں بعض مفسرین نے سمندر لکھا، بعض نے دریا لکھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس مقام پر یہ واقعہ ہوا اس مقام پر سمندر میں دریا داخل ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل سمندر کے کنارے فرعونیوں کے غرق کا منظر دیکھ رہے تھے۔ یہ واقعہ محرم کی 10ویں تاریخ کو ہوا، یعنی عاشورے کے دن ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اور بنی اسرائیل نے اس دن شکرانے کا روزہ رکھا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جو یہودی تھے وہ کہتے تھے کہ ہم بنی اسرائیل سے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں۔ جب سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے یہودیوں کو دیکھا کہ وہ عاشور کا یعنی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس دن کا روزہ رکھا اور فرمایا کہ نحن اولا بموسیٰ منکم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فتح کی خوشی منانے اور اس کی شکر گزاری کرنے کے ہم یہود سے زیادہ حقدار ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ عاشورے کا روزہ سنت مبارکہ ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ انبیاء پر جو اللہ تعالیٰ کے انعام ہوئے اس کی یادگار قائم کرنا اور شکر بجا لانا یہ مسنون ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ ایسے امور میں دن کا تعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔
یہ بھی معلوم ہوا کہ انبیاء کی یادگار اگر کفار بھی قائم کرتے ہوں جب بھی اس کو چھوڑا نہ جائے گا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم فتح عطا فرمائی، فرعون اور فرعونی غرق ہوئے، تو آپ نے شکرانے کا روزہ بھی رکھا اور اپنی قوم کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد مستند اور صحیح روایتوں کے مطابق 12 ربیع الاول کو ہوئی، پیر کے دن عین صبح صادق کے وقت۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر پیر کو روزہ رکھا، اور اس کی وجوہات میں سے ایک وجہ آپ نے یہ بیان فرمائی کہ اسی دن میری ولادت ہوئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر پیر کو روزہ رکھ کر اپنا یوم ولادت منایا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ولادت کے دن یعنی 12 ربیع الاول اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبۃ النصوح کریں، اس پر قائم رہنے کی دعا کریں، خوب صدقات کریں، روزے رکھیں، نفلی روزہ رکھیں، غریبوں کی مدد کریں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، خصوصاً آپ کے غزوات اور آپ نے جو امت کو جذبہ جہاد دیا اس کو اجاگر کرنے کی کوشش کریں۔ 12 ربیع الاول کو جو جلوس نکالا جاتا ہے، اس جلوس میں درود شریف پڑھتے ہوئے باوضو شریک ہوں اور شریعت کے مطابق ہر قسم کی فضول باتوں سے بچتے ہوئے جلوس میں شرکت کریں۔ الحمدللہ پوری دنیا میں 12 ربیع الاول کو جشن عید میلاد النبی کے طور پر منایا جاتا ہے، اور یہ آج ایسا نہیں ہے کہ آج ہی منایا جاتا ہے، بلکہ صدیاں گزر گئیں۔ یوں تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے بھی اس دن کی یاد کو تازہ رکھا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیر کے دن روزہ رکھ کر اپنے دن کی یاد منائی، لیکن جو مروجہ انداز ہے محفل میلاد شریف کا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت منانے کا، یہ تقریباً 1100 سال سے رائج ہے امت مسلمہ میں، اور تمام مستند مفسرین، محدثین، مجتہدین نے اسے جائز بلکہ مستحب قرار دیا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی 12 ربیع الاول کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم ولادت شریعت کے دائرے میں رہ کر منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں پر میں ضمناً عرض کروں گا، آج کل بہت سی جگہوں پر الحمدللہ جلوس میلاد میں بہت زیادہ اہتمام ہوتا ہے، درود و سلام کا، اور تمام خرافات سے محفوظ رہتے ہیں۔ لیکن شہر کراچی میں ایک عجیب معاملہ ہے کہ بعض جگہوں پر جلوس میں خواتین وہ گھس جاتی ہیں، اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم جلوس کو دیکھیں۔ تو خدا را ایسے جلوسوں میں خواتین کو سمجھائیں کہ خواتین کا اتنے رش میں آنا یہ شریعت کے مطابق جائز نہیں ہے، خصوصاً ان خواتین کا خاص طور پر کہ جو بے پردہ آتی ہیں۔ دوسری عرض یہ ہے کہ جلوس میں نیاز کو تقسیم کیا جاتا ہے، لیکن اب چونکہ رش بہت زیادہ ہوتا ہے تو جب نیاز تقسیم ہوتی ہے تو نیاز کی بے حرمتی بھی ہوتی ہے، اور ایک مافیا ہے جن کا کام ہی وہ نیاز کو جمع کرنا ہے، تو وہ اتنا شور مچاتے ہیں
اور اتنا وہ ماحول کو خراب کر دیتے ہیں کہ پھر جلوس کا نظم و ضبط متاثر ہوتا ہے۔ اس لیے تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ وہ ایک دوسرے کو سمجھائیں کہ جلوس کے اندر اس طرح نیاز تقسیم نہ کریں، اس سے نظام خراب ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان مقدس پروگراموں کو ہر قسم کے خرافات سے محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے ارشاد فرمایا وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور جب ہم نے موسیٰ سے 40 رات کا وعدہ فرمایا، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، پھر اس کے بعد تم نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم تھے۔ فرعون اور فرعونیوں کی ہلاکت کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر واپس مصر تشریف لائے تو انہوں نے درخواست کی کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک ایسی کتاب عطا کرے جس میں زندگی گزارنے کے اصول ہوں، ان اصولوں کے مطابق ہم ایک اچھی زندگی گزاریں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور بنی اسرائیل کی درخواست پر اللہ تعالیٰ نے توریت کو عطا کرنے کا وعدہ فرمایا، اور اس کے لیے ایک میقات اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی، میقات کو معین کیا جس کی مدت 30 دن تھی، 1 ماہ، پھر اس میں 10 دن کا اضافہ کیا گیا تو یہ مدت ہو گئی 1 ماہ اور 10 دن یعنی 40 دن۔ تو جو 30 دن تھے، جو مہینہ تھا وہ ذوالقعدہ کا مہینہ تھا، اور جن دنوں کا اضافہ کیا گیا 10 دنوں کا وہ ذوالحجہ کے 10 دن تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور آپ تشریف لے گئے اور آپ نے ذوالقعدہ کے مہینے میں اور ذوالحجہ کے مہینے کے ابتدائی 10 دن یعنی ٹوٹل 40 دن آپ نے اعتکاف فرمایا کوہ طور پر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا خلیفہ اور جانشین بنا کر تشریف لے گئے۔ 40 رات آپ نے وہاں قیام کیا۔ اس عرصے میں آپ نے کسی سے بات نہ کی، 40 دن آپ نے روزے رکھے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کی۔ اللہ تعالیٰ نے زبر جدی الواح میں، تختیوں میں توریت آپ پر نازل فرمائی۔ موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے کوہ طور گئے، اور پیچھے یہ معاملہ ہوا کہ بنی اسرائیل میں سامری نام کا ایک سنار تھا، اور در حقیقت وہ اپنے آپ کو مومن ظاہر کرتا تھا لیکن دل سے منافق تھا۔ اس نے سونے کا جواہرات سے مرصع بچھڑا بنا کر قوم سے کہا کہ یہ تمہارا معبود ہے۔ اس کے بارے میں مفسرین نے یہ تفصیل لکھی کہ بنی اسرائیل کے پاس فرعونیوں کا سونا تھا۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ سونا ان کے پاس کیسے آیا؟ تو مفسرین نے فرمایا کہ جب بنی اسرائیل کی عورتوں کو اس بات کا علم ہوا کہ اب مصر سے ہمیں روانہ ہونا ہے، تو انہوں نے کسی مصلحت کے تحت فرعونی عورتوں سے یہ کہا کہ ہمیں زیورات چاہیے پہننے کے لیے۔ فرعونی عورتیں سمجھی کہ کسی دعوت کے سلسلے میں وہ مانگ رہی ہوں گی، تو انہوں نے عاریتاً اپنے زیورات انہیں دیے۔ جب فرعونی ہلاک ہو گئے تو یہ زیورات بنی اسرائیل کی عورتوں کے پاس تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں یہ تھا
کہ جب کافر ہلاک ہو جائیں تو ان کے مال کو جلا دیا جاتا۔ مال غنیمت کے استعمال کی اجازت مجاہدین کو، مومنین کو نہیں تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں یہ ہے کہ کافر جب ہلاک ہو جائیں تو ان کا مال یا جنگ کے موقع پر جو مال کافروں سے ہمیں حاصل ہو اسے مال غنیمت کہتے ہیں، اور وہ مجاہدین کا حق ہوتا ہے۔ تو سامری نے بنی اسرائیل سے کہا کہ یہ زیورات تمہارے کسی کام کے نہیں، موسیٰ علیہ السلام واپس آ کر تم سے لیں گے اور انہیں جلا دیں گے، تو تم مجھے دو، میں تمہیں ایک کام کی چیز بنا کر دیتا ہوں۔ پھر اس نے وہ زیورات پگھلائے اور سونا پگھلا کر پھر سونے کا ایک بچھڑا بنایا اور ہیرے جواہرات سے اسے سجایا، اور کہنے لگا یہ تمہارا معبود ہے۔ وہ لوگ 1 مہینے تک تو پوجا سے دور رہے، لیکن جب 1 مہینے سے اوپر ہوا تو سامری نے کہا کہ دیکھو، موسیٰ علیہ السلام کو تاخیر اس لیے ہو گئی کہ وہ اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے گئے، لیکن معبود تو یہاں ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کو اب معبود نہیں مل رہا۔ تو پھر اس کے بہکانے پر بنی اسرائیل بچھڑے کو معبود سمجھ کر پوجنے لگے۔ اسی وجہ سے بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ بنی اسرائیل نے صرف 7 دن 7 ڈیز انہوں نے بچھڑے کی پوجا کی، لیکن اس میں مختلف اقوال بھی ہیں۔ بعض نے کہا انہوں نے 10 دن پوجا کی، اور بعض نے کہا کہ انہوں نے 40 دن پوجا کی، لیکن بہت سے مفسرین نے یہ بات لکھی کہ 1 مہینے تک انہوں نے پوجا نہ کی، اور آخری جو 10 دن تھے یا 7 دن تھے اس میں انہوں نے بچھڑے کی پوجا کی۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے انہیں سمجھایا، لیکن بنی اسرائیل ان سے لڑنے لگے، اور قریب تھا کہ وہ جنگ کرتے۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام نے یہ خیال کیا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کا انتظار کر لوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ موسیٰ علیہ السلام ناراض ہوں کہ جب معاملہ جنگ کا آیا تو آپ نے انتظار کیوں نہیں کیا۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے جب بنی اسرائیل کو سمجھایا تو 12,000 بنی اسرائیلی جو تھے وہ اس شرک سے اور کفر سے محفوظ رہے، یعنی تقریباً 6 لاکھ میں سے 12,000 افراد اپنے ایمان پر قائم رہے، اور باقی سب شرک و کفر کر کے مرتد ہو گئے۔ ارشاد فرمایا ثم عفونا عنکم من بعد ذلک، پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معافی دی۔ معافی ملنے کی کیفیت یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ توبہ کی صورت یہ ہے کہ جنہوں نے بچھڑے کی پوجا نہیں کی ہے وہ پوجا کرنے والوں کو قتل کریں گے، اور جو پوجا کرنے والے ہیں مجرم ہیں، کفر و شرک کر کے مرتد ہو گئے ہیں، وہ رضامندی سے اپنے سر کو جھکا دیں گے، گھٹنوں کے بل بیٹھ جائیں گے، اور سکون کے ساتھ اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کر دیں گے۔ تو جو مجرم تھے وہ اس پر راضی ہو گئے۔ یہاں پر یہ وضاحت سماعت فرما لیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت مبارکہ میں یہ اصول ہے کہ اگر کوئی مسلمان مومن کفر کرے یا شرک کرے، یہاں پر یہ بھی وضاحت سماعت کر لیں کہ شرک جو ہے یہ کفر ہی کی قسم ہے۔ شرک کے معنی ہے اللہ کے سوا کسی کی پوجا کرنا، یا اللہ کے سوا کسی کو خدا الہ معبود سمجھنا،
یا اللہ کا کسی کو بیٹا یا بیٹی یا بیوی تصور کرنا، یہ شرک ہے اور یہ بھی کفر ہے۔ اسی طرح جو دہریے ہیں، جو اللہ ہی کو نہیں مانتے، انکار کرتے ہیں، وہ بھی کافر ہیں۔ تو شرعی مسئلہ یہ ہے کہ شریعت مطہرہ میں، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں قاعدہ یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان شرک کرے یا کفر کی کوئی اور قسم اختیار کرے، یعنی کافر ہو جائے، تو وہ مرتد ہو جاتا ہے، اور مرتد کی سزا جو ہے وہ قتل ہے۔ لیکن اگر وہ توبہ کر لے، اسے مہلت دی جائے گی، اور 3 دن کی مہلت حاکم اسلام دے گا، اور اگر 3 دن کے دوران وہ یہ مطالبہ کرے کہ مجھے کچھ وسوسے ہیں، کچھ اعتراضات ہیں، تو حاکم اسلام کسی عالم ربانی کی ڈیوٹی لگائے گا اور وہ اسے سمجھانے کی کوشش کرے گا۔ اور جب عالم ربانی یہ کہے گا کہ سمجھانے کا میں نے حق ادا کر دیا، لیکن پھر بھی دلائل واضح ہونے کے باوجود یہ توبہ نہیں کرتا، تو اس صورت میں اسے قتل کر دیا جائے گا۔ یعنی اگر شریعت مطہرہ میں، شریعت محمدیہ میں کوئی مرتد ہو جائے تو اس کی سزا موت ہے، لیکن اگر وہ توبہ کر لے تو اسے معاف کر دیا جائے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور دنیا میں اس کی سزا پھر موت نہیں ہے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں قاعدہ یہ تھا کہ اگر کوئی مسلمان مرتد ہو جائے اور پھر توبہ بھی کر لے تو دنیا میں اسے سزا ضرور دی جائے گی، اور اس کی سزا موت ہے۔ ہاں، اگر اس نے سچی توبہ کی تو آخرت میں وہ اللہ کے عذاب سے بچ جائے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ چونکہ تم کفر و شرک کر کے مرتد ہو گئے، اب تم نے توبہ بھی کر لی، لیکن دنیاوی سزا یہ ہے کہ تمہیں قتل کیا جائے گا۔ تو وہ راضی ہو گئے اس پر۔ صبح سے شام تک 70,000 قتل ہو گئے۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام نے گریہ و زاری کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کیں، اور دعا میں عرض کی، مالک کرم فرما دے، اس طریقے سے تو بنی اسرائیل ختم ہو جائیں گے، صرف 12,000 بچیں گے، پھر یہ 12,000 دنیا بھر کے کافروں سے مقابلہ کیسے کریں گے؟ وہی آئی کہ جو قتل ہو چکے شہید ہو گئے، یعنی 70,000 قتل ہوئے، اللہ نے ان کے گناہوں کو معاف فرمایا اور اس قتل پر انہیں شہادت کا رتبہ عطا فرمایا، اور جو باقی بچ گئے وہ مغفور فرمائے گئے، یعنی ان کے لیے اس گناہ سے معافی کا اعلان کیا گیا۔ ان میں سے جو قاتل ہیں، مقتول ہیں، سب جنتی ہیں، یعنی جن 12,000 نے ان 70,000 گناہگاروں کو قتل کیا، دونوں کو اللہ تبارک و تعالی نے مغفرت کی بشارت عطا فرمائی۔ اس مسئلے سے، اس تفسیر سے یہ معلوم ہوا کہ شرک سے، کفر سے مسلمان مرتد ہو جاتا ہے۔ دوسرا یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ مرتد کی سزا قتل ہے، لیکن آپ سن چکے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں یہ ہے کہ اگر مرتد توبہ کر لے تو پھر اسے قتل نہیں کیا جائے گا۔ ہاں، اگر گستاخ رسول کوئی شخص ہے اور پھر وہ توبہ کر لے تو اس کی توبہ اللہ کی بارگاہ میں اس طرح قبول ہوگی کہ آخرت میں اسے معاف کر دیا جائے گا، مگر دنیا میں گستاخ رسول کو موت کی سزا دی جائے گی، تاکہ آئندہ کسی کو گستاخی کی جرت نہ ہو۔ اس میں جو تحقیق ہے، جو ریسرچ ہے، وہ یہ ہے
گستاخ رسول مسلمان کہلانے والا ہو یا کافر ہو، کافر میں ذمی ہو یا حربی ہو، مرد ہو یا عورت ہو، اس کی سزا صرف و صرف موت ہے۔ یہی پاکستان میں 295C قانون ہے، اور یہ قانون دشمنان اسلام کے لیے ایک بہت بڑا ایٹم بم ہے، کیونکہ وہ پاکستان میں یہاں تک کہ انٹرنیٹ پر بھی گستاخی کرنے کی جرت نہیں رکھتے۔ اگر پاکستان میں اس قانون پر عمل بھی ہونا شروع ہو جائے اور گستاخوں کو واقعی سزائے موت دی جائے تو پھر ہمیشہ کے لیے گستاخی کا قلعہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اس قانون کو بھی محفوظ رکھے، اور پاکستان میں جتنی اسلامی شقیں ہیں اللہ انہیں محفوظ رکھے، اور ہمیں ناموس رسالت کا محافظ بنائے، عقیدہ ختم نبوت کا محافظ بنائے، اور پاکستان میں نظام مصطفیٰ قائم کرنے کے لیے ہمیں کوشش کرنے والا بنائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مرتد کی سزا قتل کیوں ہے؟ تو اس کی وجہ یہ بیان کی گئی کہ اللہ تعالیٰ سے بغاوت کرنا، یعنی جو مرتد ہوتا ہے وہ پہلے مسلمان تھا اور اس نے اللہ رب العالمین اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مان لیا اور عہد وفا کیا، پھر اس نے غداری کی، بغاوت کی اور مرتد ہو گیا، تو قتل اور خون ریزی سے بھی اللہ تعالیٰ سے بغاوت سخت ترین جرم ہے، لہذا اس کی سزا ضرور قتل ہے۔ لیکن شریعت محمدیہ میں جیسا کہ آپ سن چکے، اگر مرتد بھی سچے دل سے توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول ہوگی اور سزا معاف ہو جائے گی۔ اور گستاخ رسول کا جو معاملہ ہے وہ آپ سماعت کر چکے۔ بچڑے کی پوجا کرنے میں بنی اسرائیل نے یعنی بچڑا بنایا سامری نے، تو در حقیقت دیکھا جائے تو سامری ایک فرد نے بچڑا بنایا، لیکن چونکہ بنی اسرائیل کی اکثریت اس میں راضی تھی تو گناہ میں راضی ہونا گناہ میں شرکت ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بنی اسرائیل نے بچڑا بنا کر اس کی پوجا کی، تو اس میں ان کے کئی جرم تھے۔ ایک تو انہوں نے تصویر سازی کی، مجسمہ بنایا، اور انسان اور جانوروں کا مجسمہ بنانا، تصویر سازی، یہ حرام ہے۔ دوسرا جرم یہ کہ حضرت ہارون علیہ السلام کی انہوں نے نافرمانی کی۔ تیسرا جرم بچڑے کو پوج کر وہ مشرک، کافر اور مرتد ہو گئے، اور یہ ظلم فرعونیوں کے ظلموں سے بھی زیادہ شدید ہیں، کیونکہ یہ افعال ان سے ایمان کے بعد سرزد ہوئے، اس لیے مستحق تو یہ اس کے تھے کہ عذاب الہی انہیں مہلت نہ دے اور فوراً ہلاکت سے کفر پر ان کا خاتمہ ہو جائے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی بدولت انہیں توبہ کا موقع دیا گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے۔ لعلکم تشکرون، کہ کہیں تم احسان مانو تاکہ تم شکر کرو۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرمایا تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں، مزید توبہ کریں، مزید عبادات کریں اور اللہ کے فرما بردار ہوں، شکر گزار بنیں۔ اس میں اشارہ ہے کہ بنی اسرائیل کی استعداد فرعونیوں کی طرح باطل نہ ہوئی تھی، اور ان کی نسل سے صالحین پیدا ہونے والے تھے، چنانچہ ان میں ہزاروں نبی پیدا ہوئے، ہزاروں صالحین پیدا ہوئے۔ یعنی یہ بات درست ہے کہ بنی اسرائیل
کہ جو مسلمان تھے انہوں نے بڑے بڑے گناہ کیے، سرکشی کی، لیکن یہ بات بھی قابل غور ہے کہ ان کی نسلوں میں کئی نبی پیدا ہوئے، کئی صالحین پیدا ہوئے اور کئی شکر گزار بندے پیدا ہوئے۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور فرقان عطا کی۔ فرقان کے معنی ہے حق اور باطل میں تمیز کر دینا۔ وہ معجزات مراد ہیں جنہوں نے حق اور باطل میں فرق کر دیا، کیا چیز باطل ہے کیا حق ہے وہ واضح کر دیا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی یہ نعمت عطا فرمائے کہ حق ہمارے لیے واضح ہو اور باطل ہمارے لیے واضح ہو۔ میرے استاد محترم امیر المجاہدین شیخ الحدیث و تفسیر فنا فی الرسول یادگار سلف حضرت علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی نجی محفلوں میں ہم سے یہ کہا کرتے کہ یہ دعا بار بار پڑھا کریں، کیونکہ بسا اوقات انسان کو احساس نہیں ہوتا، وہ باطل کو حق سمجھ لیتا ہے اور حق کو باطل سمجھ لیتا ہے۔ دیکھیں نا، ہمارے معاشرے میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو جہاد کا ذکر نہیں کرتے، نہ جہاد کے فضائل سناتے ہیں، نہ شہادت کے فضائل سناتے ہیں، نہ ناموس رسالت کی حفاظت کی کوئی بات کرتے ہیں، نہ عقیدہ ختم نبوت کے لیے وہ نکلتے ہیں۔ وہ اس خاموشی کو حق سمجھتے ہیں، اور جو ناموس رسالت کے لیے کوشش کرنے والے ہیں، نکلنے والے ہیں، حق بات بلند کرنے والے ہیں، ظالم حکمرانوں کے سامنے حق بات کو پیش کرنے والے ہیں، وہ انہیں نادان سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں ان کے پاس حکمت عملی نہیں ہے۔ یعنی 1400 سال میں اتنے صالحین گزرے، صحابہ، اہل بیت، بزرگان دین، جنہوں نے ظالم حکمرانوں سے جہاد کیا اور حق بات کو بلند کیا اور خود شہید ہو گئے، یعنی ان کے نزدیک وہ سب حکمت عملی سے محروم تھے، اور اب حکمت عملی انہیں نصیب ہوئی ہے۔ تو انسان اگر حق بات بلند نہ کر سکے، جہاد نہ کر سکے، ناموس رسالت کی بات نہ کر سکے، کم از کم اپنی غلطی کو تو سمجھے، کم از کم دل میں نادم تو ہو۔ تو اصل میں ان کے ساتھ ایسا مسئلہ ہوا ہے کہ وہ حق کو باطل سمجھ رہے ہیں، باطل کو حق سمجھ رہے ہیں۔ تو یہ دعا امیر المجاہدین ہمیں سکھاتے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اے اللہ ہمیں حق حق کر دکھا، یعنی ہم حق کو حق سمجھیں اور ہمیں حق کی پیروی کی توفیق عطا فرما۔ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ، اے اللہ ہمیں باطل باطل دکھا، یعنی باطل کو ہم باطل سمجھیں اور باطل سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ارنا حقائق الاشیاء کما ہی، اے اللہ جیسی چیزوں کی حقیقتیں ہیں ویسی حقیقتیں ہم پر ظاہر فرما۔ بسا اوقات ظاہر کچھ ہوتا ہے، باطن کچھ ہوتا ہے۔ بسا اوقات جہاد میں حق بات بلند کرنے میں تکلیفیں آتی ہیں، گرفتاریاں ہوتی ہیں، جیلوں میں جانا ہوتا ہے، شیلنگ ہوتی ہے، لاٹھی چارج ہوتا ہے، تو بظاہر لگتا ہے کہ یہ کام صحیح نہیں ہے، لیکن جو اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں انہیں دنیا اور آخرت میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جو انعامات ملیں گے، پھر جنہوں نے غفلت کی انہیں بڑا افسوس ہوگا۔ دیکھیے بس اوقات کھانا ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اس کا ظاہر کتنا اچھا ہوتا ہے، لیکن باطن میں زہر ہوتا ہے۔
تو اللہ ہم پر ہر چیز کی حقیقت کو ظاہر فرمائے۔ والفرقان، حق اور باطل میں فرق کرنے والی چیزیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو معجزات عطا کیے، اور یہ معجزات حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب لوگوں کے سامنے ظاہر کیے تو لوگوں کے دلوں نے سمجھ لیا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں۔ اب جنہوں نے بھی انکار کیا وہ صرف اور صرف ضد کی وجہ سے اور دنیا کی محبت اور حرص کی وجہ سے انکار کیا۔ لعلکم تہتدون، کہ کہیں تم راہ پر آؤ تاکہ تمہیں ہدایت ملے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، یا قومی، اے میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، تم نے بچھڑا بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، تم نے بچھڑا بنایا، پھر اس کی پوجا کی، اور یہ شرک و کفر ہے، تو شرک و کفر کر کے تم نے اپنا نقصان کیا، اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر گناہ کرنے والا در حقیقت اپنی جان پر ظلم کرنے والا ہے، اور ان ظلموں میں سب سے بڑا ظلم کفر و شرک ہے، پھر اس کے بعد دیگر گناہ ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گناہ کرنے کو اپنی جانوں پر ظلم کیوں فرمایا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو گناہ کی نحوستیں آتی ہیں، دنیا میں بھی اور قبر و آخرت میں بھی، اور وہ گناہوں کی وجہ سے کئی برکتوں سے محروم ہو جاتا ہے، کئی تکلیفیں، مصیبتیں، آفتیں، بلائیں آتی ہیں، تو در حقیقت اس نے گناہ کر کے اپنی جان کو مصیبت میں ڈالا۔ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، تو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع لاؤ، یعنی تم توبہ کرو، دل سے توبہ کرو، دوبارہ ایمان لاؤ، اپنے اس گناہ پر نادم ہو جاؤ۔ چونکہ توبہ کرنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ گناہ کو گناہ سمجھا جائے اور گناہ پر شرمندگی افسوس ہو۔ جو صرف 2 تھپڑ اپنے گال پر مار لے اور نیت یہ ہو کہ یہ گناہ میں پھر کروں گا، مثلا ہم تو بڑے گناہ گار ہیں، بس رشوت لے لیتے ہیں، سود کا لینا دینا چلتا رہتا ہے، جھوٹ بولتے ہیں، بس بڑے گناہ گار ہیں، فجر میں آنکھ نہیں کھلتی۔ اب وہ کہنے والا خود سوچے کہ کیا وہ دل میں شرمندہ ہے؟ تو توبہ کے لیے پہلی سیڑھی یہ ہے کہ بندہ گناہ کو گناہ سمجھے اور اس پر شرمندگی، ندامت ہو۔ دوسری سیڑھی یہ ہے کہ پھر یہ عزم بھی ہو کہ اب میں یہ گناہ چھوڑ رہا ہوں، اب کبھی نہیں کروں گا۔ مثلا بعض لوگ کہتے ہیں اللہ معاف فرمائے، فجر میں آنکھ نہیں کھلتی، تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے پر قادر ہے، وہ غفور و رحیم ہے، مگر توبہ کا یہ انداز نہیں ہے۔ توبہ کا انداز یہ ہے کہ بندہ شرمندہ بھی ہو اور یہ عزم ہو کہ اب میں فجر پڑھوں گا، پھر اس کے لیے پوری کوشش بھی کرے۔ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، تو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع لاؤ، توبہ کرو۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تو آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو۔ یہاں یہ بات سمجھ لیں، توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ کچھ توبہ کے بھی تقاضے ہیں۔ حقوق العباد کے مسئلے میں کوتاہی ہے اور توبہ کرنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں مالک میں شرمندہ ہوں، توبہ کرتا ہوں، آئندہ کسی پہ ظلم نہیں کروں گا، تو اس کے ساتھ ساتھ توبہ کا تقاضا یہ ہے کہ جس پر ظلم کیا اس سے معافی مانگیں، اس کو راضی کریں، جس سے قرضہ لے کر دبا لیا ہے اس کا قرضہ واپس کریں۔
حرام طریقے سے جس سے مال لیا اسے مال واپس کریں۔ اسی طرح نمازیں قضا ہیں تو انہیں پڑھیں، روزے قضا ہیں تو انہیں ادا کریں۔ اسی طرح زکوٰۃ باقی ہے نہیں دی تو وہ ادا کریں، وہ دیں۔ یہ توبہ کے تقاضے ہیں۔ تو فرمایا گیا کہ بنی اسرائیل کے لیے اب توبہ کرنے کا تقاضا کیا تھا؟ توبہ کب قبول ہوگی؟ تو چونکہ وہ مرتد ہو گئے تھے، اور ان کی شریعت میں یہ ہے کہ مرتد توبہ بھی کر لے پھر بھی اس کی توبہ قبول اس وقت ہوگی جب وہ اپنی جان قتل کے لیے پیش کر دے۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تو آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو۔ یہ قتل ان کے لیے کفارہ تھا۔ یہاں پر ایک اور بھی مسئلہ سماعت کریں کہ جیسے کوئی شخص کسی مسلمان کا قتل کر دیتا ہے جان بوجھ کر، تو اس کی سزا یہ ہے کہ اگر مقتول کے ورثہ چاہیں تو وہ قتل کا مطالبہ کر سکتے ہیں۔ اب اگر کوئی شخص قاتل ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا چاہتا ہے، تو توبہ کا تقاضا یہ ہے کہ وہ مقتول کے ورثاء سے رابطہ کرے، حاکم اسلام کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرے اور کہے کہ میں نے قتل کیا ہے، میں اپنی جان قتل کے لیے پیش کرتا ہوں۔ اگر مقتول کے ورثاء معاف کرنا چاہیں دیت لے کر یا بغیر دیت کے تو وہ معاف کر سکتے ہیں، اور اگر وہ معاف نہیں کرتے اور وہ اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کر دیتا ہے تو یہ قتل اس کے لیے کفارہ ہوگا۔ اسی طرح چور کی سزا یہ ہے کہ اس کا ایک ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ تو چور اگر اپنے آپ کو حاکم اسلام کے سامنے پیش کر دے اور سزا میں اس کا ہاتھ اگر کاٹ دیا جائے تو یہ سزا اس کے گناہ کا کفارہ ہوگی۔ ذالکم خیر لکم عند بارئکم، یہ تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہے۔ فتاب علیکم، تو اللہ نے تمہاری توبہ قبول کی۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان۔ جب بنی اسرائیل نے توبہ کی اور کفارے میں اپنی جانیں دے دیں تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ آپ بنی اسرائیل میں سے 70 افراد کا انتخاب کریں اور وہ کوہ طور آئیں اور وہاں آ کر پوری قوم کی طرف سے معذرت پیش کریں، وہاں آ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں، پوری قوم کی طرف سے وہ نمائندے بن کر آئیں، تو اللہ تعالیٰ اس گناہ کو انہیں معاف فرما دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوری قوم میں سے 70 افراد منتخب کیے اور آپ انہیں طور پر لے گئے۔ یقیناً یہ بات تو ہوگی کہ موسیٰ علیہ السلام نے 6 لاکھ میں سے ان 70 افراد کا انتخاب کیا ہوگا جو سب سے اچھے ہوں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جو یہودی تھے وہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم بنی اسرائیل سے ہیں، تو انہیں یہ واقعات یاد دلا کر یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے آباء و اجداد میں 2 قسم کے لوگ تھے۔ چند وہ تھے جنہوں نے اللہ کی فرمانبرداری میں زندگی گزاری، انبیاء علیہ السلام اور صالحین، اور اکثر کا معاملہ یہ تھا کہ وہ ناشکرے تھے، سرکشی کرتے تھے۔ تو اے یہودیوں، تم ان دونوں میں سے کن کے نقش قدم پر چلنا چاہتے ہو؟ اگر انبیاء اور صالحین کے نقش قدم پر چلنا چاہتے ہو تو جس نبی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کا تم نے پہلے دعویٰ کیا اور تمہارے آباء و اجداد
اپنی اولاد کو وصیتیں کرتے رہے، اور تم اس نبی کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی طرح جانتے ہو، پہچانتے ہو، تم نے معجزات بھی دیکھ لیے، تمہاری کتابوں میں ان کا ذکر بھی ہے۔ اب سرکشی چھوڑو اور صالحین کے نقش قدم پر چلو اور ایمان لے آؤ۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 70 افراد کو منتخب کر کے کوہ طور پہ لے گئے۔ وہاں یہ 70 افراد کہنے لگے، اے موسیٰ، ہم آپ کا یقین نہ کریں گے جب تک اللہ کو اعلانیہ نہ دیکھ لیں۔ اس پر آسمان سے ایک ہولناک آواز آئی جس کی ہیبت سے وہ سارے مر گئے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں موسیٰ علیہ السلام نے عاجزی انکساری کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور عرض کی، اے مالک، میں بنی اسرائیل کو کیا جواب دوں گا؟ وہ کہیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام وہاں لے گئے اور ان کو مار دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں یکے بعد دیگرے زندہ فرما دیا۔ اس سے انبیاء علیہ السلام کی شان معلوم ہوتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان 70 افراد نے صرف یہ کہا کہ ہم آپ کا یقین نہ کریں گے، تو اس کہنے کی شامت میں یہ 70 افراد ہلاک کیے گئے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے والوں کو، یعنی جو حضور کے دور مبارک میں لوگ تھے، اور قیامت تک لوگوں کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ انبیاء کی بارگاہ میں بے ادبی غضب الہی کا سبب ہے، اس سے وہ ڈرتے رہیں اور باادب رہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے مقبول بندوں کی دعا سے مردے زندہ فرماتا ہے۔ اللہ کے مقبول بندوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ، لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، ہم ہرگز آپ پر یقین نہ کریں گے، آپ کا یقین نہ لائیں گے جب تک اعلانیہ اللہ کو نہ دیکھ لیں۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، تو تمہیں کڑک نے آ لیا، ایک زوردار آواز نے تمہیں ہلاک کر دیا۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ، پھر تمہاری موت کے بعد، تمہارے مرنے کے بعد ہم نے تمہیں دوبارہ زندہ کیا۔ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ کہیں تم احسان مانو تاکہ تم شکر کرو، اللہ کی فرمانبرداری کرو۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ ہم میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم اللہ کے ناشکرے نہیں ہیں، ہم شکر گزار ہیں، لیکن اللہ کی نافرمانی کرنا، گناہ کرنا، خاص طور پر اللہ نے صحت دی ہے، اس صحت کو گناہ میں استعمال کرنا، اللہ نے دولت دی ہے، اس دولت کو گناہ میں استعمال کرنا، اللہ نے خوشی عطا فرمائی، خوشی کے موقع پر گناہ کرنا، یہ ناشکری ہے، اور ناشکری سے انسان نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور جو اللہ کی فرمانبرداری کرے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی قدر کرے، دل سے بھی شکر ادا کرے، زبان سے بھی اور اپنے اعمال سے بھی، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگر تم شکر کرو گے تو ضرور بضرور میں نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ تو ایسے لوگ دنیا میں، قبر میں اور آخرت میں ضرور کامیاب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ آگے ارشاد فرمایا
وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے بادل کو تمہارا سائبان کیا۔ وَظَلَّلْنَا، اور ہم نے سایہ کیا، علیکم تم پر، الغمامہ بادل کا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فارغ ہو کر بنی اسرائیل کے لشکر میں پہنچے، یعنی بنی اسرائیل نے بچھڑے کی پوجا کی، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرمایا، پھر آپ 70 افراد کو لے کر کوہ طور گئے، پھر ان 70 افراد نے بے ادبی کی، وہ ہلاک ہوئے، پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے دوبارہ وہ زندہ ہوئے، پھر موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لشکر میں دوبارہ تشریف لائے، اور آپ نے انہیں اللہ تعالیٰ کا حکم سنایا کہ ملک شام حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کا مدفن ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی اولاد کے مزارات ہیں ملک شام میں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اور کئی بزرگوں کے مزارات ملک شام میں ہیں۔ اسی میں بیت المقدس ہے۔ اس کو قوم عمالقہ سے آزاد کرانے کے لیے اے بنی اسرائیل تم جہاد کرو اور مصر چھوڑ کر وہیں وطن بناؤ۔ یہاں ایک وضاحت ضروری ہے کہ مفسرین نے لکھا کہ ملک شام میں ہی بیت المقدس ہے۔ ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ملک شام جسے سیریا بھی کہتے ہیں، اس میں تو مسجد اقصیٰ نہیں ہے، بیت المقدس نہیں ہے، بلکہ مسجد اقصیٰ بیت المقدس تو فلسطین میں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ فلسطین اور وہ فلسطین کا حصہ جس پر یہودیوں نے غاصبانہ قبضہ کیا ہے اور اسرائیل کے نام سے ایک ناجائز ریاست بنائی ہے، یہ والا حصہ اردن، لبنان اور سیریا جسے آج کل ملک شام کہتے ہیں، یہ اس زمانے میں سب مل کر ملک شام تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ملک شام کے لیے دعا فرمائی کہ اللہ تعالی ہمارے لیے شام میں برکتیں عطا فرمائے، تو اس میں سیریا بھی شامل ہے، اردن، لبنان بھی شامل ہے، فلسطین، بیت المقدس، مسجد اقصیٰ، یہ سارے علاقے اس میں شامل ہیں۔ مصر کا چھوڑنا بنی اسرائیل پر بہت شاق تھا۔ پہلے تو انہوں نے اسی میں باتیں بنائیں اور وہ جہاد کے لیے اور مصر چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ جب جبر کے ساتھ اور اکراہ کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ وہ روانہ ہوئے، تو چونکہ جہاد کے لیے وہ دل سے تیار نہ تھے، لہذا راستے میں کوئی بھی سختی آتی، دشواری پیش آتی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وہ شکایتیں کرتے۔ جب اس صحرا میں، ریگستان میں پہنچے، جہاں نہ سبزہ تھا، نہ سایہ تھا، نہ کوئی غلہ تھا، نہ باغات تھے، نہ کھیت تھے، نہ پانی تھا، تو وہاں دھوپ کی گرمی اور بھوک کی شکایت کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کے توفیل سفید بادل کو ان کا سایبان بنایا۔ سایبان سے مراد یہ ہے کہ سفید بادل ان کے اوپر سایہ فگن ہوا، اور وہ 6 لاکھ بنی اسرائیل کے لیے کافی تھا۔ رات میں، دن میں وہ بادل ان کے ساتھ چلتا۔ رات کو ان کے لیے ایک ستون، ایک پلر اترتا جو نوری ہوتا، جس کی روشنی میں یہ 6 لاکھ افراد اپنے کام کر سکتے تھے۔ ان کے کپڑے میلے نہیں ہوتے تھے، پرانے نہیں ہوتے تھے،
ناخن اور بال جو ہے اس سفر میں بڑھتے نہیں تھے۔ اس سفر میں جو لڑکا پیدا ہوتا اس کا لباس اس کے ساتھ پیدا ہوتا، جتنا وہ بڑھتا لباس بھی بڑھتا۔ تو یہاں پر ارشاد فرمایا گیا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے بادل کو تمہارا سایبان کیا، ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور تم پر من اور سلوہ اتارا۔ کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، ہماری دی ہوئی ستری چیزیں کھاؤ۔ وَمَا ظَلَمُونَا، اور انہوں نے کچھ ہمارا نہ بگاڑا، انہوں نے ہم پر کچھ بھی ظلم نہ کیا، ہمارا کچھ انہوں نے نقصان نہ کیا۔ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، ہاں اپنی ہی جانوں کا بگاڑ کرتے تھے، انہوں نے نافرمانی کر کر اپنا ہی نقصان کیا۔ من ایک شیریں چیز تھی، ترجبین کی طرح۔ روزانہ صبح صادق سے طلوع آفتاب تک، یعنی جو فجر کا وقت ہے، اس وقت میں ہر شخص کے لیے ایک سا کی مقدار آسمان سے نازل ہوتی۔ ایک سا تقریباً 3.5 کلو یا 4 کلو سمجھ لیجیے آپ۔ لوگ اس کو چادروں میں لے کر دن بھر کھاتے رہتے۔ سلوہ ایک چھوٹا پرندہ ہوتا، اس کو ہوا لاتی۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ سلوہ وہ بھنے ہوئے بٹیر تھے جو ان پر نازل ہوتے۔ یہ دونوں چیزیں ہفتے کو تو بالکل نہ آتی، باقی روزانہ یہ نازل ہوتی، اور جمعے کے دن یہ دگنی نازل ہوتی، یعنی جمعے کے دن جمعے کے لیے بھی نازل ہوتی اور ہفتے کے لیے بھی نازل ہوتی۔ حکم یہ تھا کہ جمعے کو ہفتے کے لیے بھی حسب ضرورت جمع کر لیں، مگر ایک دن سے زیادہ کا جمع وہ نہ کریں۔ بنی اسرائیل نے ان نعمتوں کی ناشکری کی، ذخیرے کیے وہ سڑ گئے اور ان کی آمد بند کر دی گئی۔ یہ انہوں نے اپنا ہی نقصان کیا کہ دنیا میں نعمت سے محروم ہوئے اور آخرت میں عذاب کے مستحق ہوئے۔ آگے ارشاد فرمایا وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب ہم نے فرمایا اس بستی میں جاؤ، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، پھر اس میں جہاں چاہو بے روک ٹوک کھاؤ اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو۔ وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، اور کہو ہمارے گناہ معاف ہوں، ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے۔ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور عنقریب ہم نیکوکاروں کو اور زیادہ دیں گے۔ اس آیت کریمہ میں انہیں یہ حکم دیا گیا کہ اس بستی میں جاؤ اور بے روک ٹوک بلا روک ٹوک اس میں سے کھاؤ۔ اس بستی سے کون سی بستی مراد ہے؟ بعض مفسرین نے فرمایا بیت المقدس مراد ہے، بعض نے فرمایا کہ بیت المقدس کے قریب ایک بستی تھی اریحہ، وہ مراد ہے، جس میں کفار موجود تھے، قوم عمالقہ موجود تھی، لیکن ان پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا مسلمانوں کا رعب طاری فرمایا اور وہ اس کو خالی کر گئے۔ وہاں غلے میوے پھل بکثرت تھے۔ اس آیت کریمہ میں فرمایا گیا کہ اس بستی میں جاؤ، دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا۔ یہ دروازہ ان کے لیے خانہ کعبہ کی بمنزلہ تھا،
کہ اس میں داخل ہونا اور اس کی طرف سجدہ کرنا گناہوں کے کفارے کا سبب قرار دیا گیا۔ اور اس آیت کریمہ میں یہ فرمایا گیا کہ جب تم اس بستی میں جاؤ تو دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا اور کہنا حطہ حطۃن، ہمارے گناہ معاف ہوں، نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے۔ جو گناہ گار ہوں گے ان کی خطائیں ہم بخش دیں گے۔ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور جو نیکوکار یہ کام کریں گے ان کے درجات مزید بلند کریں گے، انہیں اور نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ زبان سے استغفار کرنا اور بدنی عبادت سجدہ وغیرہ بجا لانا توبہ کا متمم ہے۔ یعنی جب ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں تو دل سے بھی شرمندہ ہوں، نادم بھی ہوں، معافی بھی مانگیں، یہ عزم بھی ہو کہ اب ہم آئندہ کبھی گناہ نہیں کریں گے، زبان سے استغفار بھی کریں، اور ساتھ میں توبہ کرتے ہوئے بہتر یہ ہے کہ توبہ کے لیے عبادت بھی کریں۔ جیسے بہت سے بزرگوں نے یہ طریقہ بیان کیا کہ جب توبہ کرنی ہو تو 2 رکعت نفل توبہ کی نیت سے پڑھ لیں، تو اس سے توبہ جلدی قبول ہوتی ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ مشہور گناہ کی توبہ با اعلان ہونی چاہیے، یعنی جو گناہ چھپ کر کیا اس کی توبہ بھی چھپ کر ہو، چونکہ بلا ضرورت گناہ کے اظہار کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ بغیر شرعی اجازت کے گناہ کا اظہار کرنا بھی گناہ ہے۔ لیکن جو گناہ سب کے سامنے کیا ہے تو پھر اس کی توبہ بھی سب کے سامنے ہو۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ لوگوں کو توبہ کی ترغیب بھی ہوگی، اور اگر توبہ چھپ کر کی تو جب سب کے سامنے گناہ کیا ہے تو وہ تو یہی خیال کریں گے کہ اس نے یہ گناہ کیا ہے اور وہ اسے گناہ گار سمجھیں گے، لیکن جب وہ اعلانیہ توبہ کر لے گا تو ان پر یہ بات واضح ہوگی کہ اس نے گناہ سے توبہ کر لی ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ جو مقامات متبرکہ ہیں وہاں رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے، وہاں توبہ کرنا، عبادت کرنا ثمرات نیک اور صورت قبول کا سبب ہوتا ہے، یعنی جلدی اچھے فوائد حاصل ہوتے ہیں، اور وہ ایسے مقامات ہیں جہاں توبہ اور عبادت جلدی قبول ہوتی ہے۔ اسی لیے صالحین کا طریقہ رہا ہے کہ انبیاء علیہ السلام اور اولیاء کے مزارات پر اور ان کی جائے ولادت پر وہ حاضر ہو کر استغفار کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں ان صالحین کے وسیلے سے۔ عرس و زیارت میں بھی یہ فائدہ تصور کیا جاتا ہے کہ جب ہم مزارات کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، عرس کے لیے جاتے ہیں، تو مزارات پر جو رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اس سے ہم برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ لیکن اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ہمیشہ اہل سنت نے خرافات کا رد کیا ہے۔ مزارات پر اگر کوئی شخص حاضر ہوتا ہے اور مزار کے سامنے وہ صاحب مزار کو سجدہ کرتا ہے اور وہ سجدہ تعظیمی کرتا ہے، حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، اور اگر سجدہ عبادت کی نیت سے کرتا ہے، صاحب مزار کو الہ معبود سمجھ لے، تو پھر تو وہ شرک ہے، کفر ہے۔ اسی طرح صاحب مزار کے سامنے تعظیماً رکوع کرنا یہ بھی حرام ہے، مزار کا تعظیماً طواف کرنا یہ بھی حرام ہے۔
اسی طرح مرد و عورتوں کا اختلاط یہ بھی حرام ہے۔ مزارات میں ناجائز جو میلے کیے جاتے ہیں وہ بھی حرام ہیں، اور اس کے موقع پر جو خرافات ہوتے ہیں وہ بھی حرام ہیں۔ الحمدللہ علماء اہل سنت کو جن مزارات کی خدمت کا شرف حاصل ہے، وہاں آپ دیکھیں گے کہ یہ تمام خرافات نہیں ہوتے، لیکن جو مزارات محکمہ اوقاف کے انڈر میں ہیں، تحت ہیں، چونکہ محکمہ اوقاف انگریزوں کے دور سے چلا آ رہا ہے، اور محکمہ اوقاف میں انگریزوں نے ایسے لوگوں کو بھرتی کیا کہ جو مزارات کے تقدس کو پامال کرتے ہیں۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے ہمیں نجات عطا فرمائے، اور مزارات کے تقدس کو پھر قائم کرنے کی کوشش کی جائے۔ اس کے لیے ہمیں جد و جہد کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی برائیوں سے اور خرافات سے ہر مسلمان کو محفوظ فرمائے۔ ارشاد فرمایا گیا فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، تو ظالموں نے اور بات بدل دی جو فرمائی گئی تھی اس کے سوا، یعنی بنی اسرائیل میں جو ظالم تھے انہوں نے نافرمانی کی، اور جو ان سے کہا گیا تھا اس بات کو انہوں نے بدل دیا۔ بخاری شریف و مسلم شریف میں ہے کہ بنی اسرائیل کو حکم ہوا تھا کہ دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہوں اور زبان سے کلمہ توبہ اور استغفار کہتے ہوئے جائیں، یعنی حطۃ کہیں، جس کے معنی یہ ہے کہ ہماری بخشش ہو جائے، اے اللہ تو ہماری مغفرت فرما۔ انہوں نے ان دونوں حکموں کی مخالفت کی۔ وہ سرینوں کے بل اپنے آپ کو گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے، اور حطۃ کہنے کے بجائے، توبہ استغفار کرنے کے بجائے، مذاق اڑانے کے لیے انہوں نے حبۃ فی شعرۃ کہا، جس کی معنی ہے بالی میں دانہ۔ یعنی مراد یہ ہے کہ جیسے بالی ہوتی ہے، اس بالی میں گندم کے دانے لگے ہوتے ہیں، تو انہوں نے توبہ استغفار کرنے کے بجائے یہ کہنے لگے بالی میں دانہ۔ تو انہوں نے جب یہ مخالفت کی فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، تو ہم نے آسمان سے ان پر عذاب اتارا ان کی بے حکمی کا بدلہ، ان کے گناہوں کا بدلہ۔ معلوم یہ ہوا کہ جب کوئی مسلمان قوم اللہ کی نافرمانی کرتی ہے، گناہ کرتی ہے، تمسخر کرتی ہے، تو پھر وہ برکتوں سے محروم ہو جاتی ہے، اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب نازل ہوتے ہیں۔ بنی اسرائیل پر یہ عذاب جو آیا یہ طاعون کا تھا، جس سے ایک ساعت میں 24,000 ہلاک ہوئے، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ 70,000 ہلاک ہوئے۔ سیاستہ کی حدیث میں ہے، فرمایا طاعون پچھلی امتوں کے عذاب کا بقیہ ہے، جب تمہارے شہر میں واقع ہو وہاں سے نہ بھاگو، دوسرے شہر میں ہو تو وہاں نہ جاؤ۔ صحیح حدیث میں ہے کہ جو لوگ مقام وبا میں اللہ کی رضا پر صابر رہیں، اگر وہ وبا سے محفوظ رہیں، جب بھی انہیں شہادت کا ثواب ملے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ جہاں وبا پھیلی وہاں سے باہر نکلنا منع کیا گیا، تو سوال یہ ہے کہ جب وبا پھیلی ہے تو وہاں رہنا تو جان کے لیے خطرناک ہے، کیونکہ عام طور پہ مشہور یہی ہے کہ ایک کی بیماری دوسرے کو لگ جاتی ہے۔ تو حدیث پاک میں اس کا جواب دیا گیا
کہ ایک بیمار کی بیماری دوسرے کو لگتی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کے نصیب میں بیماری لکھی ہے اسے ہی بیماری ہوتی ہے۔ سائنسدانوں میں یا میڈیکل سائنس میں ایک بڑا طبقہ یہ کہتا ہے کہ بعض بیماریاں دوسروں کو لگ جاتی ہیں، اور بعض سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ بیماری نہیں لگتی، لیکن عام طور پر مشہور لوگوں میں یہی قول ہے کہ ڈاکٹروں کا خیال یہ ہے کہ بیماری لگ جاتی ہے۔ تو سائنس ایک ایسا علم ہے جو مزید ترقی کر رہا ہے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، بہت ساری ایسی تحقیقات ہیں جس کے متعلق سائنسدان پہلے کچھ کہتے تھے، لیکن پھر تحقیقات اور ریسرچ سے ان کے خیالات بدل گئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح حدیثیں موجود ہیں کہ ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی، تو بات تو وہی صحیح ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ تو ہمیں ایسے موقع پر پریشان نہیں ہونا چاہیے، خاص طور پر اگر گھر میں کوئی بیمار ہو جائے تو لوگ اس کی تیمارداری کرنے میں بہت خوف محسوس کرتے ہیں، بلکہ اس کے کمرے میں جانے میں بھی خوف محسوس کرتے ہیں کہ اگر ہم کمرے میں بھی گئے تو ان کی بیماری لگ جائے گی۔ اس سے مریض کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر یقین رکھیں، مریضوں کی تیمارداری کریں، خدمت کریں، اور ایسے مریضوں کی دعائیں لیں، خاص طور پر جب مریض گھر کا فرد ہو، رشتہ دار ہو یا ماں باپ ہوں۔ اللہ تعالیٰ بے مروتی سے ہر مسلمان کو محفوظ فرمائے۔ الحمدللہ سورہ بقرہ کا 6واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس رکوع کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود پاک پڑھی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد ابن عبد اللہ، ما ضاق امر الا وفرجہ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ۔